السلام علیکم۔ پیغام سندھ آفیشیل ورچوئل اکیڈمی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں سندھ کے تعلیمی نظام میں ایک بہت ہی بڑی اور اہم تبدیلی پر۔ ہمارا موضوع ہے سندھ اسکولز فائنینشیل آٹونومی اینڈ بجٹری ڈی سینٹرلائزیشن، یعنی سندھ کے اسکولوں کو مالی خود مختاری اور بجٹ کی نچلی سطح پر منتقلی۔ آئیے ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں کہ اس کا اصل مطلب کیا ہے اور اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اس بڑے اعلان سے جس نے اس سب کی بنیاد رکھی۔ یہ سندھ کے تعلیمی نظام میں ایک ایسی اصلاح ہے جس کے نتائج امید ہے بہت دور تک جائیں گے۔ تو اصل خبر یہ ہے کہ 13 مارچ 2026 کو سندھ حکومت نے آپ کہہ سکتے ہیں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ انہوں نے صوبے کے تمام سرکاری اسکولوں کے سربراہان کو براہ راست مالی اختیارات دے دیے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد اسکولوں کو مقامی سطح پر مضبوط اور بااختیار بنانا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ آخر کتنا بڑا ہے؟ اس کا پیمانہ کیا ہے؟ ذرا اسکرین پر نظر ڈالیں۔ 31,633 یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے نا؟ لیکن آخر یہ ہے کیا؟ تو جناب، یہ نمبر ہے ان اسکول ہیڈز کا جنہیں یہ نئی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے۔ وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ کی ہدایت پر 31,633 ہیڈ ماسٹرز اور پرنسپلز کو فنڈز استعمال کرنے کے لیے DDO نامزد کیا گیا ہے۔ اور DDO کا مطلب کیا ہے؟ ڈرائنگ اینڈ ڈسپرسنگ آفیسر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اب اپنے اسکول کا بجٹ خود دیکھیں گے، خود کنٹرول کریں گے۔ تو آخر اس سب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مقصد بہت سیدھا ہے، پرانے سست اور پیچیدہ سسٹم کو ایک نئے، تیز اور آسان سسٹم سے بدلنا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ اس سلائیڈ پر دیکھ رہے ہیں، زنگ لگے پرزوں کو ہٹا کر چمکتے ہوئے نئے پرزے لگانا تاکہ پوری مشین صحیح سے کام کرے۔ اچھا، تو اب یہ پاور، یہ اختیار آخر ملا کس کو ہے؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ یہ نئے DDOs یعنی فنڈز جاری کرنے اور تقسیم کرنے والے افسران اصل میں ہیں کون؟ یہ ذمہ داری ان لوگوں کو دی گئی ہے جو اسکول کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کون؟ پرنسپلز، ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریسز اور انچارج ہیڈ ماسٹرز۔ اب یہی لوگ اپنے اسکول کے روزمرہ کے مالی معاملات کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے زمینی حقائق تو سب سے زیادہ یہی جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ آ گیا کہ کون ذمہ دار ہے، لیکن یہ پورا سسٹم کام کیسے کرے گا؟ فنڈز کہاں سے آئیں گے؟ ان پر نظر کیسے رکھی جائے گی؟ چلیں اس پورے پروسیس کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھتے ہیں۔ اس نئے سسٹم میں ایک بہت اہم چیز ہے جسے کاسٹ سینٹرز کہتے ہیں۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بہت آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ یہ ہر اسکول کا اپنا ایک الگ اکاؤنٹ ہے، ایک مخصوص اکاؤنٹ جہاں صرف اسی اسکول کے فنڈز آئیں گے اور وہیں سے خرچ ہوں گے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، جو بھی فنڈ اسکول کو ملیں گے نا، وہ صرف اور صرف اسی کے کاسٹ سینٹر سے استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیسہ ادھر ادھر نہیں جا سکتا۔ یہ چیز شفافیت کو یقینی بناتی ہے، اور یہ بھی کہ فنڈز صحیح جگہ استعمال ہوں۔ اور ہاں، اس سارے عمل کو جدید بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا گیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے کیا کیا کہ تمام DDOs کی لسٹ ایک ویب پورٹل پر ڈال دی ہے۔ اس کا فائدہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب جو ضلعی ٹریجری دفاتر ہیں وہ آرام سے آن لائن ویریفائی کر سکتے ہیں۔ اس سے کاغذی کارروائی بھی کم ہوگی اور اسکول ہیڈز کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، جب بھی کوئی اتنی بڑی تبدیلی آتی ہے تو یہ یقینی بنانا بہت ضروری ہوتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک سے چلے، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو اس کے لیے کچھ اصول بھی بنائے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم اصول مالیاتی ڈسپلن، یعنی مالی سال 2025-26 کے لیے جو بھی پیسہ خرچ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب تمام قانونی اور مالیاتی تقاضے پورے ہوں گے، جنہیں کوڈل ریکوائرمنٹس کہا جاتا ہے۔ مطلب ہر کام قانون کے دائرے میں رہ کر ہوگا۔ پھر سسٹم کو مستحکم رکھنے کے لیے ایک اور بڑا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 30 جون 2026 تک کسی بھی DDO کی ذمہ داری نہ تو بدلی جائے گی اور نہ ہی کسی اور کو منتقل کی جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے ایسا کیوں؟ تاکہ اس نئے سسٹم کو سیٹ ہونے کا، پاؤں جمانے کا پورا موقع ملے اور بار بار کی تبدیلیوں سے کام میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اور اگر کوئی اسکول ہیڈ ریٹائر ہو جائے یا خدا نخواستہ انتقال کر جائے تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے بھی ایک پورا پروٹوکول موجود ہے۔ محکمہ فوراً نئے ہیڈ کو نامزد کرے گا تاکہ لیڈرشپ میں کوئی گیپ نہ آئے اور اسکول کا کام بالکل نہ رکے۔ ایک اور ضروری بات یہ ہے کہ جو موجودہ DDOs ہیں وہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے رہیں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکول کے جو روزمرہ کے کام ہیں وہ وقت پر ہوتے رہیں اور کوئی بھی کام رکے نہیں۔
چلیں جی، اب ہم آتے ہیں اس پورے تجزیے کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف کہ اس اصلاح کا مالیاتی اثر کیا ہے اور اس میں شفافیت کیسے لائی جا رہی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں اس کے مالی پہلو کی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ اسکولوں کو اختیارات دینے کے ساتھ ساتھ اسکول اسپیسیفک بجٹ کے نام سے 18.67 ارب روپے، جی ہاں 18.67 ارب روپے کی ایک بہت بڑی رقم جاری کی گئی ہے۔ یہ ایک تاریخی رقم ہے جو اب سیدھی اسکولوں تک جائے گی۔ اب ظاہر ہے اتنی بڑی رقم کے ساتھ جواب دہی بھی بہت ضروری ہے، تو شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے ان فنڈز کی ساری تفصیلات محکمے کے ویب پورٹل پر ڈال دی گئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی دیکھ سکتا ہے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کیسے خرچ ہو رہا ہے۔ تو آخر میں ہم آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں کہ اسکول کی سطح پر یہ مالی خود مختاری اور اس کے ساتھ ایسی شفافیت سندھ میں تعلیم کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتی ہے، یہ اسے کیسے بدل سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آپ کو اس اہم موضوع کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے پیغام